سورہ نساء کی آیت نمبر 114 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم جب تنہائیوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں اور چپکے سے جب ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تو کس قسم کی باتیں ہوتی ہیں ان کا تذکرہ اللہ نے ان آیات میں کیا ہے۔ دیکھیے، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ معاشرے میں فساد پھیلے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو ظاہر ہے جب اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا تو ہر وہ چیز جس سے معاشرے میں توڑ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتے۔ معاشرے میں توڑ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو ورغلانا، نیگیٹیوٹی کو فروغ دینا، منفی باتیں کرنا۔ ایک شخص کے عمل کے 10 مطلب نکل سکتے ہیں، آپ اس میں غلط مطلب لے کے جانا، اس کی بات کا صحیح مطلب بھی نکل سکتا ہے لیکن آپ غلط رخ پہ لے کے جا رہے ہیں اس کو۔ تو یہ چیز چونکہ معاشرے میں فساد کا ذریعہ بنتی ہے اور اس قسم کے فسادات والی باتیں نجی محفلوں میں زیادہ ہوتی ہیں، تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل سے بچنے کا حکم دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے گھروں میں اس آیت پر عمل ہو جائے تو ہمارے گھر محبت کا ایک گہوارہ بن جائیں اور سکون کی جگہ بن جائیں۔ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگ جو سرگوشیاں کرتے ہیں، کان میں بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے، ان کی باتوں میں خیر کا عنصر کم ہوتا ہے، اللہ سوائے ان لوگوں کے، سوائے ان باتوں کے۔ وہ باتیں کیا ہیں وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں اس کو تھوڑا واضح کر دوں کہ سرگوشیوں میں اکثر منفی سوچ کو کیوں پھیلایا جاتا ہے۔ دیکھیے، انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کھلی محفل میں بات کرے گا، کھلے عام لوگوں کے سامنے بات کرے گا تو اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، عموماً کبھی کبھار اس کے خلاف جاتا ہے، لیکن بھری محفلوں میں باتیں اکثر اچھی ہوتی ہیں۔ جیسے میں دیکھیں نا ابھی کتنی اچھی باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو بھری محفلوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو سب اچھی ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بدنامی کے ڈر سے، اور ظاہر ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میری بے عزتی ہو، مجھے بدنام کیا جائے، تو اکثر بھری محفلوں میں پازیٹیو باتیں زیادہ کی جاتی ہیں، تعریف کا عنصر غالب ہوتا ہے اس میں۔ لیکن جب آپ کسی کو سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں اور اس کے کان میں کچھ بات کرتے ہیں تو اس طرح کی باتوں میں اکثر منفی بات، کسی کی غیبت، کسی پہ بہتان یا کوئی بھی لڑانے والی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یار جب کوئی آپ کو کہنا ذرا سائڈ پہ آؤ، ذرا چھاؤں میں آؤ، آپ سے کچھ بات کرنی ہے میں نے، تو سمجھ لیں کہ یا تو کسی کی غیبت کرنی ہوگی یا کسی کے بارے میں کوئی منفی سوچ کو پروموٹ کرنا ہوگا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بلائیں یار ذرا سائڈ پہ آؤ، ذرا چھاؤں میں آؤ، کچھ بات کرنی ہے، اور وہ چھاؤں میں آ کے کوئی اچھی بات کر رہا ہو آپ سے۔ گھروں میں آپ دیکھ لیں، ہمارے ہاں ساسوں اور بہوؤں کی لڑائیاں یہ ایک روایتی لڑائی بن چکی ہے کہ ساس نے بہو کی مخالفت، بہو نے ساس کی مخالفت، جٹھانیاں، نندوئیاں، نندوئی اور کیا ہے وہ نندیں، جٹھانیاں اور نندوں کی لڑائیاں، بھابھیوں کی لڑائیاں، یہ ہمارے ہاں جیسے شام، فلسطین اور عراق کے مسائل تھے نا، جو ایسے لگ رہا ہے کہ اب حل ہونے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب علاقوں میں امن قائم فرمائے، تو اسی طرح سے یہ روایتی لڑائیاں بن چکی ہیں ہمارے گھروں میں۔ تو کھلے عام جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں گھروں کے اندر، بڑی اچھی باتیں ہو رہی، بھائی وہ بھی بہت اچھا ہے، بھائی وہ بھی بہت اچھا ہے، بھائی وہ بھی بہت اچھا ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب ساس اپنے بیٹے کو بلاتی ہے کہ بیٹا ذرا بات سننا، ادھر آؤ، میرے قریب آؤ، ذرا بات سننا، ذرا میرے فارغ ہو کے ذرا میرے کمرے میں آ جانا، مجھے تم سے تھوڑی دیر کے لیے کام ہے، تو سمجھ جائے کہ ساس کو کام کیا ہوگا،
بہو کی غیبت کرنا. معذرت کے ساتھ جو ساسیں میرا بیان سن رہی ہیں ان ساسوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, اور سب ایسی نہیں ہوتی لیکن عموماً ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. بہو اگر اپنے شوہر کو بلائے اور عورت اپنے شوہر کو بلائے کھلی محفل میں جہاں گیدرنگ ہے, سب بیٹھے ہوئے ہیں, تو بڑی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ امی جان تو بڑا خیال کرتی ہیں, آپ کے والد بڑا خیال کرتے ہیں, سب بہت اچھے, ساری دنیا بہت اچھی ہے. لیکن بیگم صاحبہ جب میاں سے کہتی ہیں ذرا سائڈ پہ آئیے گا, آپ سے کچھ بات کرنی ہے میں نے, تو میاں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب یا تو میری بہن کی غیبت ہو رہی ہوگی یا میری والدہ محترمہ کی کوئی نہ کوئی خامی کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہوگا, سوائے ان بہوؤں کے جو یہ بیان نہیں سن رہی. تو دفتروں میں آپ دیکھ لیں, جب گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے, سب اچھے ہیں بھائی, لیکن اگر آپ اپنے ہی ساتھ کے کسی کلیگ کو سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں تو باس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرے بارے میں میری برائی ہو رہی ہوگی. تو ہر جگہ یہ ہمارے ہاں ایک ماحول بن چکا ہے کہ جب ہم چھپ کے کسی سے بات کرتے ہیں, کنارے پہ لے جا کے بات کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہوں پر جب گھروں میں غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا تو اپنی آواز کو بھی ہلکا کر لیا جاتا ہے, ایک دوسرے کے قریب آیا جاتا ہے, تھوڑا آواز کو سلو کر لیا جاتا ہے کہ وہ سن نہ لے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ انسان کی فطرت سے واقف ہیں, اس لیے اللہ نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم, فرمایا تم جو زیادہ تر کان میں جو باتیں کرتے ہو, چھپ کے جو باتیں کرتے ہو, لا خیر, اس میں کوئی خیر نہیں ہے. ہاں چند لوگ ہیں جو کچھ ایسے موقع پہ بھی خیر کو پروموٹ کرتے ہیں, اور وہ ہیں اصل خیر کو پروموٹ کرنے والے, وہ ہیں اصل خیر کو معاشرے میں پھیلانے والے. پبلک کے سامنے بیٹھ کر اچھی باتیں کرنے والے ہول سیل کے حساب سے ہیں. وہ تو میں بھی کر رہا ہوں, آپ کسی کو بھی یہاں لا کے بٹھا دیں گے وہ اچھی اچھی باتیں ہی کرے گا, صدقہ کرو, خیرات کرو, جوڑ پیدا کرو, یہ کرو, وہ کرو, وہ تو سبھی کرتے ہیں. میڈیا پہ بھی کھلے عام جب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو جوڑ ہی کی, اکثر جوڑ کی باتیں ہوتی ہیں. کوئی بہت ہی کوئی نالائق کوئی آگ لگا دے تو ایک الگ بات ہے, لیکن سب ملک سے محبت کی باتیں اور ملک اور قوم کی ترقی کی باتیں اور مہنگائی کو ختم کرنے کے وعدے اور معاہدے اور غربت کو ختم کرنے کے معاہدے اور وعدے, لیکن نجی محفلوں میں غریب ہی کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. یار یہ غریب ہی معاشرے کا ناسور ہے, انہی کو کسی طرح بم سے اڑا دو, انہی کو ختم کر دو سب کو. تو اللہ نے فرمایا اگر خیر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہو تو اپنی نجی محفلوں میں اور جب ایک دوسرے کے کان میں جا کے باتیں کیا کرو, لوگوں کو سائڈ پہ لے جا کے باتیں کیا کرو, چھاؤں میں آ کے باتیں کیا کرو, تو وہ باتیں خیر کی کیا کرو, کیونکہ اس میں تمہاری وہ خیر کی تبلیغ سننے والا کوئی نہیں ہے, اور وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے, اور اس کا اثر زیادہ ہوگا. سامنے والا بھی سمجھے گا کہ واقعی یہ دل سے کہہ رہا ہے. اور جب ویسے بھی ایک انسان کی فطرت ہے, جب اسے الگ سے سائڈ پہ لے جا کے الگ سے اہتمام کے ساتھ کوئی خیر کی بات سمجھائی جائے تو اس پہ اثر زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جب تم کسی سے تنہائی میں بات کیا کرو تو کیا کیا کرو. آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. فرمایا الا من امر بصدقۃ, لوگوں کو جب کنارے پہ لے جایا کرو یا سرگوشی کیا کرو تو صدقے کا حکم دیا کرو. ماں کو چاہیے کہ جب وہ اپنے بیٹے کو بلائے کہ بیٹا ذرا فارغ ہو کے مجھ سے کچھ اپنے جو کام ہیں دن بھر کے, ان سے جب فارغ ہو جاؤ تو تھوڑا سا مجھ سے میری بات سن لینا کنارے پہ آ کے, یا کمرے میں آ کے تھوڑی دیر مجھے تم سے کام ہے. تو بیٹا سمجھ جاتا ہے کہ آج اماں کا موڈ آف ہے اور اماں نے آج کوئی میری بیگم کے خلاف کوئی الٹی بات کرنی ہے. تو لیکن ساس کو چاہیے کہ جب وہ اپنے بیٹے کو بلائے تنہائی میں, تو اللہ کیا فرما رہے ہیں, تنہائی میں آ کے امرا بصدقۃ, صدقے کا حکم دیا کرو. تو ماں کو چاہیے تنہائی میں لے جا کے اپنے بیٹے سے کہے بیٹا بیوی بچوں پہ ہاتھ کھلا کرو. افضل صدقہ کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصدقۃ ما تجعل فی امرأتک, سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو. تو ماں کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو یہ حدیث سنائے کہ بیٹا جب میں تمہارے گھر آئی تھی, میں اس گھر میں آئی تھی تو تمہارے باپ نے میرا بڑا خیال کیا تھا,
تو یہ بھی کسی کی بیٹی ہے, تم نے بھی اس کا خیال کرنا ہے. مجھے تمہاری کچھ شکایتیں مل رہی ہیں کہ تم بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کے معاملے میں کچھ کنجوسی سے کام لے رہے ہو. تو اللہ نے صدقات و خیرات کی بڑی فضیلت بیان کی ہے, اور صدقے کا سب سے بہترین محل کیا ہے؟ اپنی بیوی اور اپنے بچے. تو بیٹا ذرا ہاتھ اپنا کھلا رکھو ان کے اوپر. پر نور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علم, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.